جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ یاد رہے کہ یہاں تو ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پی لیتے ہیں، جتنا چاہیں اتنا پی لیتے ہیں، مگر ایک پیاس وہ ہوگی جو قیامت کی پیاس ہوگی، اور وہ پیاس وہ ہوگی کہ بندے کی پیاس بجھے گی نہیں۔ سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہاں تک علماء نے لکھا کتابوں میں کہ لوگ اپنے سویٹ کے اندر، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا اور زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ مگر اس دن ایک ایسا پانی بھی ہے، ایک ایسا حوض بھی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو ایک بار اس شربت کو پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، اور وہ شربت ہے حوض کوثر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش فرمائیں گے۔ اچھا، اب وہ حوض کوثر پر ذرا غور کیجئے کہ پورا محشر پیاسا ہو، ایوری بڈی تھرسٹی، ہر کسی کو پانی چاہیے، تو وہ کتنا رش ہوگا۔ ابھی مثال کے طور پہ حرم شریف میں اگر ایک ہی کولر لگا ہوا ہو اور سب کو پانی پینا ہو تو ٹوٹ پڑیں گے لوگ، تو وہ تو بلینز، ملین بھی نہیں، بلینز، اربوں لوگ ہوں گے، ان سب کو پانی پینا ہوگا، تو وہ کیسے حوض کوثر پر آئیں گے؟ کتنے کوزے ہوں گے، کتنے پیالے ہوں گے، کتنا پانی ہوگا؟ بتایا گیا کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنے اس حوض کوثر پر پیالے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ تو اللہ جانے کہ نبی پاک کیسے سب کو پلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں۔ مگر ایک حدیث پاک جو درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کو سنانی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں کیسے پہچانوں گا اپنے امتیوں کو؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ ریکگنائز کر لیں گے نبی پاک، پہچانیں گے کہ یہ مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑتا تھا۔ تو سبحان اللہ، گویا ان کی پریورٹی لائن ہوگی، انہیں جلدی پانی پلا دیا جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کوئی اور آسرا نہیں ہے، نبی پاک ساقی حوض کوثر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، سبحان اللہ، میں ایک مشورہ بھی دوں گا کہ جب زمزم پیا کریں نا، زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو خاص طور پہ جب زمزم پی رہے ہوں، سامنے گنبد خضرا ہو، یا زمزم پئیں سامنے کعبہ ہو، تو دل کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے، بندہ اس وقت دعا بھی دل سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شعر اگر یاد آ جائے نا، بہت پیاری بات کی، تیرے صدقے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، آئے ہائے آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اس دن اچھوں کو جام مل رہے ہوں گے، آقا ایک بوند بھی مل گئی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نیت ہو دل میں کہ یا اللہ یہاں مکہ مدینے میں زمزم پلایا، اب محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر بھی نصیب فرما۔ اب نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور بالخصوص جو مدینہ منورہ میں ہے، یہ تو جگہ ہی یوں سمجھیے درود و سلام پڑھنے والی ہے، تو کم از کم 1000 بار ایٹ لیسٹ ڈیلی 1000 ٹائم درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بہت تھوڑی دیر لگتی ہے، 20 25 30 منٹس میں ہو جاتے ہیں۔ اب بہت مختصر درود بھی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ تو یہ اگر 1000 بار پڑھ لے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں، یعنی مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ لے گا۔ تو اتنی خوبصورت فضیلتیں ہیں، آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کو
مدینہ منورہ ہی کی ایک عظیم شخصیت کی کچھ باتیں بتانی ہیں، انہی کے بارے میں کچھ سننا ہے۔ ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، آپ سبھی ان کو جانتے ہیں، اور خاص مدینہ شریف سے ان کا تعلق، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا گہرا کنیکشن تھا، ایک ایسی وارفتگی تھی۔ میری مراد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے اور وہیں قبیلے میں مقیم رہے، اور سن 6 ہجری میں اپنے قبیلے بنی دوس کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے بس نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یعنی گویا وقف مدینہ ہو گئے۔ اب کوئی نہ گھر تھا، نہ کوئی یوں سمجھے کسی قسم کا کوئی ان کا ٹینشن نہیں تھا، اب یہ تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اپنا امام بنایا۔ اچھا یاد رہے کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، ماں سے کیسا کنیکشن تھا وہ بھی بتاتا ہوں، مگر ان کا ایک واقعہ سبحان اللہ، ایسے تو بہت سارے واقعات سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں، مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یاد رہے یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، جو ہم اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھتے ہیں، یہ سیدنا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے مشہور ترین صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جو ہے وہ سیریا دمشق میں الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کیا پیارا انداز تھا کہ یہ ایک بار اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس سے یہ بھی خیال کیجئے گا، جب اصحاب صفہ پر جائیں نا تو صحابہ کرام وہاں کیوں بیٹھتے تھے؟ why they are sitting over there on that bench? because وہ وہاں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھنا چاہتے تھے، اسلام کی معلومات لینا چاہتے تھے۔ فیملیاں بھی نہیں تھی، گھر بار بھی نہیں تھا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ ہوتے جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا، فیملی نہیں ہوتی تھی، ان کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی، جس کی شادی ہوتی تھی یا فیملی مل جاتی وہ چلا جاتا تو کوئی اور ایڈ ہو جاتا۔ بعض اوقات لباس بھی کمپلیٹ، یعنی صرف ستر چھپانے کا لباس ہوتا، اوپر کی چادر بھی نہیں ہوتی تھی، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ صحابہ آتے تھے کھانا پیش کرتے تھے، وہ کھانا کھا لیتے۔ اب ذرا غور کریں کہ ان صحابہ میں کتنا علم دین کا جذبہ تھا کہ کھانا پینا کپڑے سب کی شارٹیج، مگر یہ پڑے رہتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا، اتنا مشکل وقت گزارا کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے۔ اصحاب صفہ پہ جائے نا تو ان صحابہ کی غربت، ان کے فقر و فاقہ کو یاد کیا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ میری پیٹ جو ہے نا وہ قبر سے لگ گیا تھا، ویری مطلب کہ بہت بھوک لگی تھی۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور اس امید پر بیٹھا تھا کہ کوئی گزرے گا اور مجھے کچھ کھلا دے گا، بالکل راستے میں بیٹھ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے گیا اور ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا۔ کہتے نیت یہ تھی کہ مسئلہ تو پوچھوں گا لیکن وہ مجھے دیکھ لیں گے، میری حالت بھی دیکھ لیں گے اور شاید مجھے کھانے پر لے جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا جواب تو دے دیا اور پھر آگے تشریف لے گئے۔ خودداری اتنی تھی، یہ بھی بڑی بات ہے، سیکھنے والی باتیں، ایک غربت، فقر و فاقہ، اللہ کے رضا پر راضی، اور کوسچن نہیں کرنا، مانگنا نہیں تھا کہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں، نہیں پوچھا نہیں، کہا وہ خود دیکھ لیں گے تو کھلا دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو میرے آقا نے دیکھا سیدنا ابو ہریرہ کو، آقا تو دل کے حالات جانتے ہیں، دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آقا گھر تشریف لے گئے، گھر لے گئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہاں پہنچے تو اب گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو کچن تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو گھر تھا، وہاں کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے بعض اوقات کھانا نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، آج ہماری کبرڈز بھری ہوتی ہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم موڈ آف ہوتا ہے، پھر بھی تھوڑی ارننگ کم ہو جائے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کونین کے والی کا گھر یہ تھا کہ بعض اوقات خود بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اب پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے گئے ہیں، پیالہ دودھ کا تحفے میں دے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام تو سب کے آقا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اب وہ 70 کے قریب صحابہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا تھا، ایک ہی دودھ کا پیالہ، only one bowl of milk over there، اب میں اکیلا ہی پی لیتا، 70 آئیں گے تو پھر مجھے کیا ملنا ہے؟ مگر نبی پاک علیہ السلام کا آرڈر تھا، پیارے آقا نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میں گیا 70 کو بلا کے لے آیا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 70 کے 70 بھوکے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھوک نہ ہو کھانا کھا کر آئے ہوں، سب اسی حالت میں تھے، سب کو بلا لیا۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ ہی سے فرمایا اے ابو ہریرہ پیالہ لو سب کو باری باری پلاؤ. اب ذرا غور کریں جس کو بہت بھوک لگی ہو اسی کو کہا جائے دوسروں کو کھانا کھلائیں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے آقا کا آرڈر تھا, نبی پاک نے فرمایا تھا, میں ایک ایک صحابی کے پاس جاتا, وہ صحابی بسم اللہ شریف پڑھتے, پیٹ بھر کر دودھ پیتے, دوسرے کے پاس جاتا وہ بھی اسی طرح کرتے, میں دیکھتا رہا لوگ پیتے رہے. کہتے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. کہتے میں نے تو منہ لگایا بسم اللہ شریف پڑھ کے اور پیٹ بھر کے کیا, پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا. اچھا پی لیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر منہ لگایا پھر پیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پیو. کہتے تیسری بار بھی پیا. جب چوتھی بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں نے کہا آقا اب جگہ نہیں ہے, اب فل. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ مبارک لیا, بسم اللہ شریف پڑھی اور سرکار علیہ السلام نے وہ دودھ نوش کیا اور میرے آقا پورا دودھ نوش فرما گئے. اب پیالہ خالی ہوا, اس سے پہلے پورا باؤل پورا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہاں یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بھی پتہ چل رہی ہے اصحاب صفہ کے بارے میں. یعنی یہاں نبی پاک کا کمال بھی, عشق رسول بڑھتا ہے جب یہ سنتے ہیں, ساتھ ساتھ سبق ملتا ہے کہ یہ کون تھے. دے آر فرینڈز آف رسول اللہ, یہ صحابہ تھے نبی پاک کے, کونین کے والی کے صحابہ ہیں, مگر کھانے کو نہیں ہوتا تھا, کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے تھے, مگر دے آر ہیپی, وہ پھر بھی خوش ہوتے تھے, پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے تھے. اور آج ہم تھوڑی سی ڈیفیکلٹی میں آ جائیں, تھوڑا پیسہ کم ہو جائے, جاب چھوٹ جائے, ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, اتنا ٹینشن پال لیتے ہیں, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جلد بازی نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. مجھ سے اور آپ سے وعدہ ہے رزق کا, موت اور رزق, اس کا ٹائم, اس کی ٹائم لیمٹ بھی لکھی ہے, رزق کی کوانٹٹی بھی لکھی ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, یہ صحیح ہے؟ کوسچن ہوا ان دا کورٹ آف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. وہ فرماتے ہیں صرف دانے پہ نہیں بلکہ دانے کے ہر ذرے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے. اور اس کو ڈیفائن کیا اعلیٰ حضرت نے, کہتے ہیں کچھ چاول لے لیں اور چاول کو آٹا بنا لیں, تو اب ایک چاول کے دانے کے تو بہت سارے پارٹیکولرز بن جائیں گے, بہت سارے ذرے بن جائیں گے. اور اب اگر اس کی روٹی بنائی جائے, چاول کی بھی روٹی بنتی ہے, اسی طرح گندم ہے, گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے لیکن بہت سارا گندم جمع کرے تو آٹا بن جاتا ہے, مکسچر ہو جاتا ہے. تو اب اس آٹے سے روٹیاں بنی تو ایک ذرہ ادھر چلا گیا, ایک ذرہ اس روٹی میں گیا, ایک ذرہ اس روٹی میں گیا, پھر اس کا نوالا بھی ہم نے 4 ٹکڑے کیے, سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا. تو جس ذرے کو میں نے کھانا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ذرے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے. اور اس کو بہت خوبصورت واقعے سے سمجھایا. کہتے ہیں بنگلہ دیش میں ایک تاجر تھا, اور بنگال کے لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. کہتے ہیں تاجر تھا, بڑا امیر آدمی تھا. اس نے چاول کھایا اور چاول کھاتے کھاتے چاول اس کے دماغ میں, ایک دانہ اس کے دماغ میں چلا گیا, چڑھ گیا یہاں پر. اب اس نے بڑا درد, بڑی کوشش کی, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا, بہت پیسے والا آدمی تھا, لیکن ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی مگر وہ ایک دانہ, اونلی ون, ایک دانہ جو ہے وہ اس کے دماغ سے نہیں نکل, یہاں پھنس گیا, چھینک آئی تھی کھانے کے دوران اور اوپر چلا گیا تھا. کئی سال گزر گئے, ایسی زندگی گزرتی رہی. اب وہ بنگالی بزنس مین وہ آیا مکہ مکرمہ حاضری دینے کے لیے. جیسے ہی کعبے کے سامنے پہنچا اس کو ایک زور کی چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی وہ دانہ جو اباؤٹ 12 ایئرز سے اس کے دماغ میں پھنسا ہوا تھا وہ چھینک کے ذریعے باہر نکلا. جیسے ہی حرم کے فرش پر گرا ایک کبوتر آیا, اٹھا کے وہ دانہ لے گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. اس بنگالی بزنس مین نے 12 سال تک حفاظت کی اس دانے کی اور اس کو پہنچایا مکے جا کر, اور وہ دانہ زمین پر گرا تو وہ کبوتر اٹھا کر لے گیا. سو یہ اب اتنی ساری ڈیٹیل جب ہمارے سامنے ہے. اچھا آپ بزنس مین بیٹھے ہیں, آپ بھی دکاندار بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی شاپ سے مدینہ منورہ میں, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. سارا دن بیٹھو تو کوئی بکری نہیں ہوتی, کوئی گاہک نہیں آتا. جب بند کرنے لگتے کوئی بندہ بھاگتے ہوئے آتا ہے, رکو 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 بھائی رکو, مجھے کچھ سامان لینا, اور پورے دن کی سیل کروا کے چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کے نصیب میں یہ رزق لکھا تھا. وہ بند دکان کھلوا کے بھی دے جائے گا, چھٹی کے دن بھی مل جائے گا. ہم رزق کی تلاش میں, رزق کی ٹینشن میں رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیں جس کی ٹینشن ہونی چاہیے نا اس کی ٹینشن بھول گئے. رزق ملنا ہے, کنفرم ہے, مغفرت ملنی ہے, یہ کنفرم نہیں ہے. میں اور آپ بخشے جائیں گے, یہ کنفرم نہیں ہے. اس کی ٹینشن کسی کو نہیں. کوئی ایک بندہ آج تک نہیں ملا جو کہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا. ایسے بہت سارے ملے کہ کاروبار کی ٹینشن میں رات کو نیند نہیں آتی.
میں پریشان ہوں میرے بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، میں پریشان ہوں جناب میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، میرا گھر بکنے والا ہے کیا ہوگا، میری نوکری چھوٹنے والی ہے کیا ہوگا۔ ایک صاحب ہمارے عرب شریف میں رہتے ہیں، ان کو آفس سے نوٹس مل گیا کہ آپ نے 1 مہینے میں نوکری چھوڑنی ہے۔ آپ یقین کریں وہ بندہ اتنا پریشان، ہر روز مجھے میسج کر رہا ہے، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، یہاں عرب شریف سے مجھے پاکستان میں میری نوکری چھوٹنے والی، کچھ کریں، دعا کریں، وظیفہ کریں، پنکو تعویذ، اتنا بیچارہ وہ ٹینشن میں۔ میں سوچتا رہا یار ایک نوکری تو چھوٹ رہی ہے۔ میں نے اس کو یہی سمجھایا، میں نے کہا ایک در بند ہوگا رب اور دروازے کھولے گا، تمہارا رزق کہیں نہیں جانا، ٹینشن لوگے بیمار ہو جاؤ گے، نوکری ملی نہ ملی ایسا نہ ہو بیماری مل جائے۔ تو یہ وہ بے وقوفی ہے جو ہم کرنے جاتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، بھروسہ رکھیں۔ اب آپ غور کریں، اصحاب صفہ، ہم روز جاتے ہیں مدینے والے، آپ تو روز جاتے ہوں گے نا، دیکھتے ہوں گے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے نا، یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بالکل فقراء مدینہ تھے، بالکل یوں سمجھیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر کتنی بڑی نعمت تھی کہ نبی پاک کا ساتھ تھا۔ پیارے آقا فرماتے میں تم میں سے ہوں، ان سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو ایک تو یہ میسج۔ اب آتے ہیں پیارے آقا کا معجزہ، سبحان اللہ، ایک دودھ کا پیالہ، 70 صحابہ، اور یہ نبی پاک کی سیرت میں کئی ایسے معجزات ملیں گے جس میں تھوڑے کھانے کو زیادہ کر دیا، چند کھجوریں پورے قافلے کو پوری ہو گئیں، ایک بکری جو ہے وہ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، پھر بھی ویسی کی ویسی رہی، آٹا بھی ویسے ہی رہا۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی گہری بات ہے یہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ تھوڑے کھانے کو زیادہ کرنے والے جو معجزات ہیں نا، بڑی تعداد میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کھانے میں تنگی بڑی تھی، صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کے بڑے مسائل تھے، تو بہت زیادہ تعداد میں نبی پاک کے معجزات ملیں گے آپ کو۔ چند کھجوریں پورے قافلے نے کھا لی، میرے آقا نے انگلیوں سے 1500 کا لشکر کو پانی سیراب کر دیا، تو کہیں جناب ایک بکری 1000 صحابہ کو پوری ہو گئی، ایک پیالہ 70 صحابہ کو پورا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی یہ ریزن ہے کہ اس زمانے میں تنگی اتنی تھی، صحابہ غریب اتنے تھے۔ تو ہم سب کو اس سیرت سے سبق لینا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اگر یہ اتنا شاندار معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر۔ اعلیٰ حضرت گویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اے ابو ہریرہ وہ پیالہ کیسا تھا، جام شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، جام کہتے ہیں پیالے کو، ذرا بتائیے تو صحیح، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ بہرحال ایک تو واقعہ یہ بڑا مشہور، ایک اور میرے آقا کا معجزہ اور بڑی شاندار اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھتا، باتیں تو سنتا، بڑے پیارے پیارے فرامین سنتا، احکام سنتا، مگر بھول جاتا تھا۔ تو ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کا حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو مجھے حافظہ چاہیے۔ اب یہ بڑی یونیک سی بات ہے، ریممبرنس، حافظہ، یادداشت دینے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پیسے دیے جا سکتے ہیں، کپڑا دیا جا سکتا ہے، کھانا دیا جا سکتا ہے، یادداشت کیسے ملے گی؟ مگر صحابہ جانتے تھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حدیث سے بھی جو سبق مل رہا ہے، ابھی آگے چلوں گا کیا مانگا انہوں نے اور آقا نے کیسے دیا۔ مدینے میں ہے نا، کبھی یہ نہ سوچے کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیسے مانگوں، ہیں پتہ نہیں یہ مانگنے والی چیز تو نہیں ہے، نہیں، جو آپ کو پرابلم ہے، جو آپ چاہتے ہیں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ رہے ہیں مانگے۔ یہ نہ سوچئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملے گا کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ جب کریم ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں، اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بھرے خزانے اور ہاتھ کھلے، اس میں ڈیبیٹ ہے پوری۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت سخی ہے، بہت بانٹنا چاہتا ہے، مگر ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، تھوڑے سے پیسے بانٹتا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک ہے جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کا ہاتھ ہی کھلا نہیں ہے، بانٹتا ہی نہیں، اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ کمال بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ اے مفلسوں، اے غریبوں، پھر ڈرتے کیوں، ٹینشن کس بات کا ہے؟ آقا وہ ملے ہیں جن کی عادت ہے ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں۔ سبحان اللہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ تو کہتے ہیں آقا مجھے یادداشت چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس چادر میں رکھا، روایتوں کے الفاظ ہیں نظر کچھ نہیں آیا،
بھائی ایک تو یادداشت کوئی ویزیبل چیز بھی نہیں ہے، دیکھنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور مٹھی رکھ کر چادر میں کھول دی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ کہتے اچھا صحابیوں کا عقیدہ، بلیف، یقین، کہا نہیں کہ آقا کچھ ڈالا تو نہیں آپ نے، میں نے تو چادر پھیلائی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ڈالا۔ لاجیکلی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ سنیں، یہاں سبق سیکھیں۔ عشق کے میدان میں لاجکس نہیں چلتی، وہاں ماننا چلتا ہے، وہاں دیوانگی چلتی ہے، وہاں بلیف چلتا ہے، وہاں یقین چلتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کہا سینے سے لگا لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی۔ کہتے وہ دن ہے اس کے بعد ہر چیز میرے آقا فرماتے مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جس کو کہتے ہیں نا شاندار نظارہ، کہ آج اگر حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیث روایتیں کی ہیں، سب سے زیادہ کثیر الروایات جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں کہ سب سے زیادہ بخاری، مسلم، ترمذی جہاں پڑھیں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ضرور ملے گی۔ اور یہ ثمرہ ہے میرے آقا کی اس کرم نوازی کا، اس معجزے کا، کہ گویا میرے آقا نے یادداشت ہی عطا کر دی سیدنا ابو ہریرہ کو۔ اچھا اب میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تو دو معجزات کا ذکر بھی ہو گیا، اس عظیم ہستی کی بات بھی ہوئی، مگر ان کا ایک بہت شاندار واقعہ بھی ہے، وصف ان کا ایک بڑا شاندار ہے۔ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی۔ اچھا اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنے بڑے صحابی اور بڑے بڑے صحابہ ان کو بڑے ریگارڈ کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، بہت کلوز تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اب ان کی والدہ جو ہے وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بوڑھی ماں تھی، ایک ہی ماں، اور کچھ فیملی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، لیکن یہ اپنی ماں کی کسی طرح بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے کہ ماں خوش ہو جائے، ماں کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ان کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مسلمان ہو گئے، ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ یہ بڑی دعائیں کرتے، بڑی کوشش کرتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ نبی پاک پر ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں۔ ماں کہتی بس بیٹا اس پر بات نہیں کرو، یہ بار بار کوشش کرتے، ماں ایمان نہیں لائی۔ اچھا اب یہ ترغیب دیتے رہتے، اسلام کے بارے میں بتاتے، نبی پاک کے بارے میں بتاتے۔ ایک بار ماں کو جب بٹھا کے عرض کر رہے تھے کہ ماں دیکھو اسلام قبول کر لو، پیارے آقا ایسے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہیں، اب وہاں ان کی ماں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہہ دیا، ہارش ورڈ کہہ دیا۔ یہ بڑے غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، دیوانے تھے نبی پاک، دوسری طرف ماں سے بھی ٹوٹ کر پیار تھا انہیں، ماں کی کوئی دل آزاری یہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت روئے کہ میری ماں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیوں ایسا کہا۔ یہ روتے روتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی دعا کر دیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی پاک سے آ کر عرض کر دی، اللہ غنی، رحمت کا دریا جوش میں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اچھا بلیف تو کمال تھا نا، جس بندے کو یادداشت مل گئی ہو نبی پاک سے، اس کو پتا ہے اب دعا ہو گئی ہے، ساڈا کم ہو گیا، اب میرا کام ہو گیا، بڑی خوش واپس گئے۔ حالانکہ ابھی گھر پہ ماں کو چھوڑ کر آئے جس نے صاف انکار بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، ادھر دعا کرائی نبی پاک سے، پھر گھر دوڑے۔ کہتے گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور ماں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، بولے ماں غسل کر رہی ہے، میں غسل خانے کے باہر کھڑا ہو گیا انتظار میں۔ تو جیسے ہی والدہ باہر آئی اور ماں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب گئے تو ماں کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نہیں کہا سیدنا ابو ہریرہ نے، کوئی ترغیب نہیں دی۔ ماں نے واش روم سے باہر گویا غسل کر کے وہ پاک ہوئی اور باہر آتی اس ماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ غنی، سیدنا ابو ہریرہ اتنے خوش، اللہ کتاب میں لکھا ہے کہ بے خود ہو گئے، مسرت میں دیوانے ہو گئے، ماں مسلمان ہو گئی، ماں نے ایمان قبول کر لیا، پھر روتے ہوئے اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوڑے، پھر گئے آقا کی بارگاہ میں اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے میری ماں کو ہدایت بخش دی ہے۔ اب پیارے آقا بھی بہت خوش ہوئے۔ اچھا سیدنا ابو ہریرہ کو ماں سے محبت دیکھو کیسی تھی۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں ہمیں ماں کیا چیز ہے، والدین کیا چیز ہیں، محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اب نبی پاک سے پھر عرض کرتے ہیں آقا ایک اور دعا چاہیے آپ سے، میری ماں کے لیے ایک اور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے۔ آقا سے کہتے ہیں آپ دعا کریں کہ سارے مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میرے ماں کی محبت پیدا کر دے۔ پیارے آقا نے دعا فرما دی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس کو یہ بات سناتا تھا ہر مومن
جب یہ بات سنتا تو مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگ جاتا. اچھا اب آپ بتائیں جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر, جب یہ ہم نے سنا تو ہمیں بھی محبت ہو گئی نا. جب پیارے آقا نے دعا دے دی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے. مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سنیں گے, جنہوں نے نہیں سنا آج پہلی بار سنا ہے, تو وہ بھی یقیناً محبت کرنے لگیں گے. جب نبی پاک نے دعا دی ہے تو کیا بیٹا تھا, کیا ماں سے محبت, ایمان بھی لانے کی ترکیب بنائی, اور پھر سرکار سے ایسی دعا لے لی کہ ساری دنیا اب ان سے محبت کرے. سبحان اللہ. اچھا اب انداز کیا تھا ماں سے, انٹریکشن دیکھو کیسے کرتے تھے ماں بیٹا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں رہتے تھے اور ان کی والدہ دوسرے گھر میں رہتی تھی. تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جانا چاہتے تھے تو اپنی ماں کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کس طرح کہتے, السلام علیک یا امتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میری ماں اللہ عز و جل کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. ماں جواب دیتی وعلیکم یا ابنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے فرزند تم پر بھی اللہ عز و جل کی رحمت سلامتی اور برکتیں ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کو ماں سے کتنی محبت تھی کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ بھوک سے پریشان, وہی میری بات, بھوک بہت تھی, پریشان ہو کر حاضر ہوئے. اور صحابہ نے جب حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا, وہ وقت نہیں تھا صحابہ کی حاضری کا. تو کہا حضور بھوک نے پریشان کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور بھوک نے پریشان کیا ہے. تو پیارے آقا نے ایک کھجور کا طباق منگایا بڑا سا, ہر صحابی کو 2 کھجوریں دی. سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا, ایک کھجور کھائی اور ایک دامن میں اپنے جیب میں رکھ لی. نبی پاک ملاحظہ فرما رہے تھے, اے ابو ہریرہ یہ کیا کیا تم نے, سب نے 2 کھائیں اور تم نے ایک کھجور کھائی اور ایک رکھ لی. تو کہا حضور ایک اپنے لیے کھائیے, ایک ماں کے لیے رکھیے. آئے ہائے ہائے, بھوک کا عالم ہے مگر ماں کو نہیں بھولے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادا کیسی پسند آئی. پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ کھجور بھی تم کھا لو, تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیں گے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2 مزید ان کو کھجوریں عطا کی. آپ کا انداز کیا تھا کہ جب تک آپ کی والدہ حیات رہیں, ان کی تنہائی اور بڑھاپے کے خیال سے آپ کبھی حج پر نہیں گئے. پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر یہ باقی سارے معاملات حج وغیرہ کے ہوئے, لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس واقعے کو میں نے کیوں چوز کیا آج کے بیان کے لیے کہ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے. پہلے میں نے ایک پیغام تو اس واقعے سے یہ دیا کہ سادگی, فقر و فاقہ, پریشانی میں بھی صحابہ کھڑے رہتے تھے, صبر تھا, عزم تھا, استقلال تھا, اللہ کی رضا پر راضی تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر لکھتے ہیں نا, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمت میں رہا کرے, پریشانی آئے ہمت میں رہے. دوسری بات والدین کا ادب, بالخصوص ماں کا ادب. اللہ غنی, جو ماں باپ کو ستاتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. پیارے آقا کہیں جو چہرہ نہیں دیکھے گا, انہوں نے تو بخشوانا ہے, انہوں نے تو شفاعت کرنی ہے. تو ان لوگوں میں پیارے آقا نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. ماں باپ اگر ہیں تو ان کا ادب کریں, دعائیں لیں. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ایک اسٹیج آتا ہے, اس اسٹیج میں آ کر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں, ماں باپ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک ایج کے بعد بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے, اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اس کی طبیعت بھی تو ڈاؤن ہو جاتی ہے نا. لیکن بچے کو دیکھا ہے کبھی, بچہ بھی تو نہیں سمجھتا تھا کچھ, بچہ بھی تو روتا ہے, بچہ بھی تو تنگ کرتا ہے, جو کرنا ہے اس کو بستر پر کرتا ہے. ماں باپ برا نہیں کہتے اسے, پھر بھی پیار کرتے. تو میں اور آپ اس سٹیج سے گزرے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. ہم روئے تو ماں اور باپ ساری رات جاگتے رہے ہوں گے, ہم بیمار ہوئے ہوں گے تو رات کو ہاسپٹل میں لے کے بھاگے ہوں گے. آج باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے ہاسپٹل لے جانے کا. ماں اور باپ اگر کسی بات کو ریپیٹ کرے, کوئی بات انڈرسٹینڈ نہ کرے, تو ہم کہتے ہیں آپ کو بار بار سمجھ نہیں آتی, میں کہہ تو رہا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے. اچھا بیچ میں اگر کوئی ماں باپ میں سے انٹرپٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو نہیں سمجھ آتی. کتنا بدتمیز ہے وہ بچہ جو ماں باپ کو یہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی, جو ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیچ میں نہ بولا کریں. ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے, میرے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماں آپ کے کان بج رہے ہیں, کوئی آواز نہیں آ رہی. بیٹا پڑھ رہا تھا, کچھ کام کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. کہا نہیں ماں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, خاموشی ہے, بار بار آپ یہ کہتی ہے. تیسری بار ماں نے کہا تھوڑی دیر بعد, کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. تو ماں سمجھ نہیں آتی آپ کو, میں کام کر رہا ہوں, ڈسٹرب کر رہا ہوں, نہیں آ رہی آواز, آپ کے کان بج رہے. اب ماں مسکرائی,
کہا بیٹا سامنے جو باکس ہے ذرا کھولنا. بیٹے نے وہ باکس کھولا, اس میں سے ایک کتاب نکالو, یہ کتاب لے کر آؤ. کہا بیٹا اس کتاب کو جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے ایک ہی سوال مجھ سے 70 بار پوچھا تھا, ماں یہ کیا ہے, ماں یہ کیا ہے, ماں یہ کیا ہے. کہا میں ہر بار تیرا منہ چومتی تھی اور تجھے جواب دیتی تھی, اور آج میں نے 3 بار تجھ سے پوچھ لیا تو تجھے برا لگ گیا. ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا قرآن, ہماری حدیث, ہمارے صحابہ, ہمارے بزرگ, ان سب کی باتیں مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ. بلکہ یہاں تک احادیث میں کسی صحابی نے پوچھا حضور اگر ماں باپ ظلم کریں تو؟ ماں باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ 3 بار اگرچہ ظلم کرے, ماں باپ ظلم بھی کرے جب بھی تم نافرمانی نہیں کر سکتے. بلکہ اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن اور اتنی محبت کا درس دیتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو بھی وہ ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. ہاں ان کو اگر وہ کہتے ہیں ہمیں گرجا گھر یا ہمارے عبادت گاہ پر چھوڑ کر آؤ تو چھوڑنے نہیں جائے گا, لیکن اگر وہ واپسی گھر لانے کا کہیں گے تو ان کی بھی خدمت کرے گا, جا کر گھر لے کر آئے گا. اس قدر اسلام میں ادب ہے والدین کا. لیکن ذرا غور کرے, آج بچہ تھوڑا پیسے والا ہو جائے, تھوڑا مقام ہو جائے, تھوڑا سا پاپولر ہو جائے, تھوڑا اسٹیٹس بن جائے, اب ماں باپ کو خاطر میں ہی نہیں لاتا ہے. اب تو بلکہ ایسا بھی معاشرے میں سنتے ہیں, یقین نہیں آتا لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بہت پاپولر ہو جائے نا, یعنی بڑا نام ہو جائے, بڑا ویل نون ہو جائے, یا پیسہ بہت آ جائے, اور والد دیہاتی ہو اور والد گاؤں کا ہو, والد کو بولنے ہی نہ آتا ہو, ایٹیکیٹس ہی نہ آتے ہوں, پتہ ہی نہیں بڑے لوگوں میں کیسا بیٹھا جاتا ہے, تو بندہ اپنے والد کا ہی تعارف نہیں کراتا لوگوں سے کہ بتاؤں گا ایسا میرا والد ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. ارے یہ والد کی وجہ سے تو ادھر پہنچا اور اب تو والد کو اون کرنے سے انکار کر رہا ہے. یہ اسلام نہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جس کے ماں باپ راضی اس سے رب راضی, جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب ناراض. تو والدین کو راضی رکھیں. بلکہ یہ اتنا شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اب بہت سارے کاروباری بیٹھے سیلز کا بھی کام کرتے ہوں گے, اور ہمارا ایک انداز ہوتا ہے نا کاروبار میں, ہم بڑا بچ کے بات کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے, اپنے گاہکوں سے, ماشاءاللہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, آئیے بیٹھے, چائے منگاؤں آپ کے لیے, کھانا کھایا کہ نہیں, اتنا گڈ بینر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اوکے, اچھی بات ہے. لیکن جتنا محبت پیار ہم اپنے گاہک کو دیتے ہیں, اپنے دوست کو دیتے ہیں, کیا کبھی اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن ہوا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کہا آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تھرڈ پرسن کون ہے؟ کہا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا والد. اچھا نبی پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت ہے, یہ بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایچ اینڈ ایوری ورڈ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا, اس میں بڑی حکمت ہے. 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا؟ علماء نے اس پر بحث کی, اس کی تفسیر لکھی. یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ایسی نارمل بات تھی, بڑی گہری بات ہے. میرے آقا کا ایک ایک لفظ, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک ورڈ قیمتی ہے, اور کیا کمال. فرمایا 3 بار ماں کہا, 1 بار والد کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کی 3 خدمتیں کرتی ہے. نمبر 1, ماں نے بچے کو پیٹ میں پالا. دوسری خدمت جو ولادت کے وقت تکلیف وہ باپ نہیں اٹھاتا, اور تیسری خدمت بچے کو جو وہ پالتی ہے. فرمایا ماں 3 بڑی خدمتیں کرتی ہے, والد ایک ہی خدمت کرتا ہے, یعنی اس کو پالتا ہے. تو اس پر علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ ادب ٹھیک ہے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے, ادب والد کا زیادہ کرے. اور اس کی وجہ بیان کی کہ والد کا رسپیکٹ ادب اس لیے زیادہ کرے کہ وہ تمہاری ماں کا شوہر بھی تو ہے, جو تمہاری ماں ہے اس کا بھی تو سرتاج وہی ہے نا. تو ادب والد کا زیادہ کرے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. مگر آج ماں بوڑھی ہو جائے تو ٹائم نہیں ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں یہ برکتیں لوٹ, جن کے ماں باپ حیات ہیں بڑے خوش نصیب ہیں, جو چلے گئے اب افسوس کرتے ہوں گے. حیات ہے تو خدمتیں کر لیجئے, دعائیں لے لیجئے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھے, گیز کے ساتھ, اس کی لو کے ساتھ نظر اس پر دیکھے, ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ ہر نظر پر حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, فقط دیکھنے پر. ایک صحابی نے عرض کی حضور کوئی 100 بار دیکھے, ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں. فرمایا اللہ اکبر و اطیب,
اللہ بہت بڑا اور پاک ہے جو 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ماں باپ سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، یعنی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی ان کی خدمت ہمارے سمجھ لیں بگڑے کام بنانی۔ اور پھر میں بات کر رہا تھا اسٹیٹس کی کہ مرتبہ بڑھ جائے نا، تو کبھی ماں باپ کو مت کہنا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، کبھی ماں باپ کو مت کہنا کہ میرا جو ہے وہ اب مجھ سے بہت لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرا بڑا اسٹیٹس ہے، میں پیسے والا ہو گیا ہوں، میں بزنس مین ہو گیا ہوں۔ نہیں، ماں باپ کے سامنے ہم بچے ہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو یہاں پہنچے ہیں نا، ان کی دعاؤں سے یہاں پہنچے ہیں۔ تو اب میں آپ کو 2 بزرگوں کی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کا انداز دیکھا ماں کے ساتھ، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑا نام ہے۔ آپ کی والدہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، بڑا پیار کرتے تھے اپنی ماں سے، بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ایک بار ماں نے کہا کہ بیٹا پانی چاہیے، سردیوں کی رات تھی، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے لیے پانی لے کر آئے پیالہ بھر کے۔ جب واپس آئے تو ماں سو گئی تھی۔ جب ماں سو گئی تو پانی کا جو پیالہ تھا اس سے تھوڑا سا پانی نکلا اور وہ برف بن گیا، سنو، اتنی ٹھنڈی رات تھی۔ آپ پھر بھی کھڑے رہے کہ پتہ نہیں ماں رات میں کب اٹھ جائے، کھڑے رہے۔ ماں صبح اٹھی فجر کے وقت، تو دیکھا کہ سیدنا بایزید بستامی پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ تو پہلے تو حیران ہوئی، بیٹا کیوں کھڑے؟ تو آپ نے جب اس پیالے کو ڈیٹیچ کیا، پیالے کو اپنے ہاتھ سے الگ کیا، تو برف چونکہ چپک چکی تھی تو پیالہ بھی چپک گیا تھا، جب ہٹایا تو چمڑی بھی نکل آئی اور خون بہنے لگا۔ تو ماں نے جب یہ دیکھا تو ماں نے کہا کہ یا اللہ، اے اللہ تبارک و تعالی، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ وہ دن تھا اور حضرت بایزید بستامی زمانے کے ولی بن گئے۔ ماں نے دعا دی، اب اولیاء کرام کی فہرست میں بڑا نام آپ کا ہو گیا۔ تو یہ ہے ماں کی دعا، طوفان ٹال دیتی ہے۔ اچھا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ مجتہد۔ اچھا، پھر آپ مجتہد، آپ کے جو طلباء تھے ان کا بڑا مقام، بڑے بڑے فقہاء میں ان کا مقام آتا ہے، اور آج بھی کروڑوں حنفی دنیا بھر میں، امام اعظم ہے وہ، مگر آپ کی والدہ تھی۔ اچھا، آپ کی والدہ کا بڑا کمال معاملہ تھا، اور یہ یقین کریں یہ واقعہ اتنا بڑا سبق ہے نا، اتنا بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات ماں ہمیں تو بچہ ہی سمجھتی ہے نا، اب ہم کہیں ماں میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا یہ اسٹیٹ نہیں، ماں کے سامنے بچے ہی رہنا۔ تو آپ کی ماں کو جو ہے نا وہ وائز بیان کرنے والے جو خطیب ہوتے ہیں ان سے بڑی عقیدت تھی، حالانکہ امام اپنے وقت کے امام ہیں، بڑے بڑے علماء آپ سے سیکھنے آتے تھے۔ تو کوفہ کے مشہور وائز تھے عمر بن زرع اور قاضی زرع، 2 وائز تھے۔ ماں کو وہ بڑا یقین تھا ان پر۔ تو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم سے فرماتی کہ عمر بن زر سے پوچھ کے آؤ۔ اور امام اعظم کہتے اگر جواب چاہتے دے سکتے، ماں میں سب سے بڑا مفتی دنیا میں کسی تقریر کرنے والے سے مسئلہ پوچھنے جاؤں، مجھ سے ہی فتویٰ لے لو۔ ماں کو کبھی نہیں کہا کہ میں امام اعظم ہوں۔ عمر بن زر ایک نارمل بیان، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ایک پورے شہر کا مفتی ہو، مفتی اعظم ہو، اور ایک مسجد کا امام ہو۔ مفتی اعظم کی ماں کہے کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھ کے آؤ، تو امام اعظم نے اچھا، امام اعظم تو شہر کے بھی نہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ تو جب ماں نے کہا کہ وہاں جاؤ تو وہ جاتے، اس امام کے صاحب، وہ خطیب کے پاس جا کر کہتے کہ میری ماں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، تو کہتے حضور آپ چل کر آ گئے، میں آپ کے سامنے کیا مسئلہ بتاؤں گا، مجھے تو آپ سکھائیں گے۔ کہانی ماں نے کہا ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے جواب پہ مطمئن ہوں گی، ماں کا حکم تھا نا۔ اچھا، وہ امام، وہ جو وائس تھے، وہ کہتے اچھا ایسا کریں امام صاحب آپ ہی لکھ دیں، میں اس پر سٹیمپ لگا دوں گا، مسئلہ آپ ہی لکھ دیں۔ امام اعظم خود ہی فتویٰ لکھتے اور اس کو دیتے، بھائی آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ اب امام اعظم کا فتویٰ ایک وائس جو ہے وہ کرتا، وہ سٹیمپ لگا دیتا، ماں کو آ کو کہتے ماں یہ میں فتویٰ لے آیا ہوں، ماں مطمئن ہو جاتی۔ ایسے چلتا رہا۔ ایک بار آپ کی والدہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے، میں خود پوچھ کر آؤں گی۔ ہر بار امام اعظم کو بھیجتی، ایک دن فرمایا میں پوچھ کر آؤں گی۔ بوڑھی ماں ہے، اللہ اکبر، آج ماں کہے مجھے کہیں جانا ہے، ہم کہتے ہیں میں لے آؤں گا، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی، یا جاتے بھی نہیں، اس کا کام بھی نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ماں کو خچر پر سوار کیا اور خود خچر کی لگام تھامی اور پیدل چلتے لگے، یہاں تک کہ کئی میل وہ دور تھا گھر، اور ایک بار سے زیادہ بار ایسا ہوا، کئی میل لوگ دیکھتے بغداد میں، کوفہ میں، کہ امام اعظم ماں کو خچر پر بٹھائے کدھر جا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی ماں کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے جا رہے ہیں کہ آپ سے مسئلہ پوچھ سکیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، کیا ہے یہ سبق ہے کہ ماں باپ کے سامنے ہم بچے ہیں، وہ جو کہیں ان کی رضا میں راضی رہے۔ بلکہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا اور اب وہ چاہتا ہے ان کی روح مجھ سے خوش ہو جائے، میں ان کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، تو ان کی قسمیں پوری کرے، ناجائز قسمیں نہ ہوں نا، جائز قسمیں ہوں تو قسمیں پوری کرے۔ ان کے جو دوست ہیں
یعنی باپ کے مرحوم والد کے دوست ان سے اچھا سلوک کرے. ماں کی سہیلیاں ہیں اور ماں کا انتقال ہو گیا, بہن ہے, خالہ ہے, وہ تو بہت ضروری ہے, لیکن سہیلیاں بھی ہیں, تو ان کو بھی جس طرح ماں عید والے دن تحفہ بھجوایا کرتے. ہوتا کیا ہے, جدھر باپ کا انتقال ہوا باپ کے سارے دوست ختم, اب کوئی عید پر تحفہ نہیں جائے گا, کوئی کنیکشن نہیں رہے گا, وہ تو والد صاحب کے دوست تھے نا, ماں کی سہیلیاں تھیں نا. نہیں, یہ ماں کی عزت ہے, یہ والد کی عزت ہے, یہ ان کی روح خوش ہوگی. جائز طریقے سے ان کے دوستوں کا, بلکہ آپ کو ابھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ابھی بھی آپ کو آپ کے والد صاحب کے کوئی دوست ملے تو ان سے چاچا کی طرح ہو کر اسی تعظیم سے بات کریں, کیونکہ آپ کی یہ تعظیم دینا آپ کے والد کو اچھا لگے گا. اگر والد حیات ہیں اور ان کے سامنے آپ ان کے دوستوں کی عزت کریں گے, ورنہ نارملی بندہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا, تو اس سے والد کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو والد کا بیٹا اپنے والد کے دوستوں سے, اسی طرح جو لڑکی ہے اپنی ماں کی دوست سہیلیوں سے اگر اچھے انداز سے پیش آئے تو ماں کو آج بھی خوشی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. تو بہرحال آج میرا مختصر بیان میں موضوع یہی تھا کہ ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم بڑے ہو جائیں کسی وجہ سے بھی اگر کوئی مرتبہ ملے تو ذہن تو یہی ہونا چاہیے کہ میں آج جو کچھ ہوں یہ ماں باپ کی وجہ سے ہوں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کا حق, بعض اوقات کچھ لوگ بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں کہ میں نے تو ماں باپ کی بڑی خدمت کر دی ہے, بہت سارے حج کروا دیے ہیں, میں نے تو گھر بھی دلا دیا ہے, ایک ڈرائیور بھی دے دیا ہے, تو اب تو حق ادا ہو گیا نا, اور کیا کروں آپ کے لیے, اتنا کچھ تو کر دیا. اللہ اللہ. منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 بار حج کروائے. 7 حج ماں کو کاندھے پر سوار کر کے کرائے. 7ویں حج میں خیال آیا کہ اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. تو رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, جب تو بچہ تھا اور بہت سردی تھی, ماں پاس سو رہی تھی, تو نے گندگی کر دی, تیری ماں نے تجھے اٹھایا, تجھے دھو کر, غربت کے دن تھے, دوسرا بستر نہ تھا, وہ گیلے بستر پر سردی میں خود لیٹ گئی, تجھے اپنے سینے سے چمٹایا کہ تجھے سردی نہ لگے. اے نوجوان, تو کہتا ہے حق ادا ہو گیا, تو نے تو ابھی اسے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا. ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, ان کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے, ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ماں باپ بیٹھے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں, بعض اوقات ہم کہتے ہیں بچہ نافرمان ہے, بچہ بات نہیں مانتا. بچوں کو تو عرض کر دی میں نے جو کرنی تھی, لیکن ماں باپ بھی تو بیٹھے نا. اگر آپ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے کب بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا؟ دیکھیں جو میں بیان کر رہا ہوں, اگر یہ بچے سن رہے ہیں تو کچھ ریئلائز تو کریں گے نا, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کب سنایا یہ کہ حدیث کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو ٹی وی دکھانا ہے, ہمیں فلمیں دکھانی ہیں, ہمیں انٹرنیٹ لا کے دے دینا ہے, جو کرنا ہے کرے. جب بچے کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہے تو وہ ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتا. ہم نے اس کو ایسے ماحول میں رکھا, ایسے دوستوں میں رکھا کہ جو اس قدر ماڈرن لائف گزارتے ہیں کہ وہاں ماں باپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے. تو شریعت وہ شاندار یوں سمجھیے تربیت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھیں گے تو ماں باپ, وہ بڑی پیاری بات پچھلے دنوں ایک میں نے میسج پڑھا تھا کہ بندہ جب دنیا میں ڈاکٹر, انجینئر اور اس طرح کچھ دنیاوی تعلیم میں بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاتا ہے نا, تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے سے کس طرح بات کریں, کہیں اس کو برا نہ لگ جائے. جب اس طرح کوئی بندہ تعلیم یافتہ اور پیسے والا بزنس مین ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی کا بچہ عالم دین ہو جاتا ہے نا تو وہ عالم دین ڈرتا ہے کہ ماں باپ سے کیسے بات کریں. دیٹ از دا ڈفرنس. دینی تعلیم اس کو ادب پر مجبور کرتی ہے کہ میں ماں باپ کو ناراض نہ کر دوں, اور دنیاوی ماحول ایسا بنا دیتا ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے. دیٹ از دا بگ ڈفرنس. آپ کے اوپر ہے آپ کو کیسا بچہ بنانا ہے, آپ کے اوپر ہے آپ کو آپ کی نسلیں کیسی چھوڑ کے جانی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے فرق اچھے ماحول کا. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے, اس مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ ہوں, اپنی بچوں کو بھی وابستہ کریں. اور مدنی چینل از اے بیسٹ وے, بہت خوبصورت طریقہ ہے, پوری فیملی پہ امپیکٹ کریٹ ہوگا, سب انشاءاللہ سیکھیں گے اور فرق ہوگا. تو مدنی چینل گھر میں چلائیں, سب بیٹھ کر دیکھیں. پھر اسی طرح جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے, اپنے والدین کا ادب نصیب فرمائے. صحابہ کرام نے جس طرح فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور صبر کی زندگی گزاری, اللہ کریم ہمیں بھی مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر نصیب فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عرب شریف میں ہم نے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا بیان سنا، تو آئیے اسلامی بھائیوں سے کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں۔ آپ کا پورا نام حضور؟ عمران خان۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہالینڈ سے۔ ہالینڈ سے آئے ہیں۔ کیا فیل کیا آپ نے بیان میں، کیسا لگا آپ کو؟ بہت سکون ملتا ہے یہ سن کر۔ ہمارا بھی بیان ہوا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا، کیسا لگا بیان؟ اچھا تھا ماشاء کس موضوع پہ تھا؟ اللہ۔ والدین کے کس موضوع پہ تھا آج کا؟ ادب اور والدین کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ اگر آپ کا آ جاتا ہے کسی طریقے سے بھی تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشان مزید آپ نے کیا نیت کی ہے اجتماع میں دعوت اسلامی کے حوالے سے؟ ایسے ویسے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہوتا، صبر کرنا سیکھیں۔ تو آپ بھی اجتماع کی پابندی تو رکھیں گے انشاءاللہ دعوت ضرور، اسلامی؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مدینہ چینل اچھا لگتا ہے لیکن ٹائم بہت کم ملتا ہے دیکھنے کا، ٹی وی بہت کم دیکھتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے